کے لیے کچھ لوگ آ گئے تو 4-5 سال کا بچہ بھی تھا جس کے والد نے غصے میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی تھی. وہ چھوٹا سا بچہ، کپڑے بھی پھٹے پرانے، اور حالت بتا رہی تھی کہ غریبی ہے. تو جب میں نے مسئلہ بتایا کہ 3 طلاقیں ہو گئی ہیں تو واپس جانے لگے، تو بچہ مجھ سے کہتا ہے دیہاتی آدمی تو کہنے لگا مولوی صاحب میری اماں تے نانو کیفیت دیکھی تو میں رو پڑا. میں نے کہا یار یہ بچہ بیچارہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے یہ یتیموں جیسی زندگی گزارے گا کیونکہ باپ نے طلاق دے دی. کس طرح مسائل نہیں بتائے لوگوں کو، تعلیم سے آگاہی نہیں کیا. اور اس میں بہت بڑا ظلم ہے ان لوگوں کا بھی جو جنازے پہ کھڑے ہو گئے تو کہہ دیتے ہیں، میری طرح کے لوگ، اچھے علماء کی بات نہیں کرتا، وہ کہہ دیتے ہیں دیکھو جن لوگوں کو جنازہ نہیں آتا. بھئی آپ نے کس دن عشاء کے بعد کلاس لگائی تھی جنازہ سکھانے کی؟ یہ تو آپ نے کہہ دیا لوگوں کو قرآن کی ٹھیک نہیں آتا. تو یہاں تو بیچاری بیبیاں جن کو صحیح پڑھنا نہیں آتا وہ مشن بنا لیتی ہیں کہ میں نے اتنے 100 کو قرآن پاک پڑھانا ہے. بیوہ ہو گئی ہوں، طلاق یافتہ ہو گئی ہوں، ساری زندگی کو نہیں آتے، میں نے ان کی طرف سفر کرنا ہے. ایک تو اپنا یہ مزاج بنائے. اور جب آپ دینی علوم سیکھتے ہیں تو پتہ ہے کون سا منظر قائم ہوتا ہے؟ منظر وہ بنتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بھی دین سیکھا کرتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی اصحاب صفہ میں رہا کرتے تھے، حضرت انس بن مالک بھی رہا کرتے تھے. اور امریکہ کی مرویات پر مبنی ہے. اگر ہماری بچیاں چھوڑ دیں ڈائجسٹ پڑھنا، چھوڑ دیں ادھر ادھر کی مووی دیکھنا، اور وہ کتاب و سنت پر آ جائیں تو بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو الجھنے سے پہلے ہی سلجھے ہوئے ہوں. دینی تعلیم کا مزاج اور ذوق. اور دوسری آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. او والد، وہ ماں جو بچوں کو بھوک سے بچانے کے لیے محنت کرتی ہے، ان کو مایوسی سے بہت سارے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کپڑے لینے کے پیسے نہیں ہوتے عید پہ. کیوں؟ اذان شروع کی، اذان سنیں جی. عزیز بھائی، جس طرح بھوک سے، پیاس سے، مایوسی سے بچاتے ہیں، اس طرح ہمارے رب نے ہمارے ذمے لگایا ہے کہ تم اپنے بچوں کو کوشش کرو دوزخ کی آگ سے بچانے کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس آیہ کریمہ کا معنی کیا ہے؟ ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، پینکس اٹیکس ہیں، بڑی ساری چیزیں آ گئی. کیوں بلا؟ صبر نہیں، تحمل نہیں، بردباری نہیں. آزمائے. ایک دن ایک بچہ میرے پاس آ گیا مدرسے کا، اور آ کے وہ رونے لگا. میرے گھر والے کہنے لگے کھانا چھوڑ دیں، پہلے اس کی بات سن لے. میں نے کہا پتر کیا ہوا؟ کسی نے مارا ہے کسی استاد نے؟ کہنے لگے نہیں حضرت، گھر فون کیا تھا تو میری اماں اور ابا کی لڑائی ہو رہی ہے. بچہ کانپ رہا ہے، ٹانگیں کانپ رہی ہیں. میں نے کہا کیا ہو کیا گیا تمہیں پتر؟ لڑائی ہو رہی ہے تو گھروں میں ہو ہی جاتی ہے. کہنے لگے نہیں آپ کو پتہ نہیں، وہ بڑا سخت لڑتے ہیں. میرے والد جب میری والدہ کو مارنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو ہم سارے 4 پائیوں کے نیچے چھپ جاتے ہیں، ہمیں خوف آتا ہے، وہ منظر خطرناک ہوتا ہے. یہ کون تکلیف دے رہا ہے اپنے بچوں کو؟ یہاں بیٹھے ہمارے ہاں میلوں دور رہتے تھے اس کے گھر والے، تو وہ تکلیف میں تھا، تو گھر میں کیا کیفیت ہو؟ ان ساری چیزوں کو ختم کر دیتا ہے. اپنی زندگی کے اندر اگر ہم وہ کردار اپنے بچوں کو دیں جس کردار میں موبائل بھی ہو، جس میں گھڑی بھی ہو، جس میں پیسے بھی لا کے ابا دراز میں رکھتا ہو، لیکن والد کا گھر میں مصلی بھی موجود ہو، اس کی کوئی تصویر بھی ہو، وہ یہ بھی کہتا ہو کہ خدا نے اپنے فضل سے آج 5000 دیا ہے تو اس میں 1000 غریبوں کا بھی ہے، اس میں تھوڑا سا میں نے اللہ کی رضا کے لیے بھی رکھا. ان کی بھی خدمت ہو رہی ہے. حضرت حلیمہ سعدی آ رہی ہیں تو خدمت ہو رہی ہے. حضرت عباس حضور کے چچا ہیں تو کریم فرماتے ہیں میرے چچا ہیں باپ کی جگہ پہ. حضور دوست احباب صحابہ غلاموں سب کے ساتھ پیار کر رہے ہیں. 9 ازواج مطہرات ہیں گھر کے اندر. اور کیفیت یہ ہے کہ حضور صرف ان کی ضرورتوں کا ہی خیال نہیں کرتے، خواہشات کا ہی خیال نہیں کرتے، بلکہ میرے کریم کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بندہ آج بول کیا رہا ہے، وہ کہاں کھڑا ہے آج، اس کے جملے کس طرح کے ہیں، اس کا لہجہ کس طرح کا ہو گیا ہے، اور اسے ٹھیک کیسے کرنا ہے. محبوب اس کا خیال فرماتے، توجہ کرتے. میں کہتا ہوں کہ ہم سب کو شوق آیا ہے آرام کرنے کا. میں صبح 11 بجے سے پہلے اپنے گھر سے نکل آیا تھا، اور یہ وقت آ گیا ہے اور رات کو خدا جانے کس وقت گھر پہنچنا ہے. کئی دفعہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ گاڑی سے اترتے ہیں تو پھر دل کرتا ہے کہ کوئی اٹھا کے چلائے نہ کبھی. اس کے باوجود بہت سارے لوگ ناراض رہتے ہیں کہ ہم سے مل کے نہیں گئے، فوٹو نہیں کھنچوا کے گئے، فلانی جگہ چائے نہیں پی کے گئے. یہ تسلسل ہے. لیکن میں جتنا مرضی تھکا ماندہ گھر جاؤں گا نا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں گھر جاؤں تو بڑی ٹینشن میں جاؤں. میرے نام کے ساتھ رب کریم کا نام ملا کے قسم اٹھاتی ہوں، رب محمد کی قسم. یا رسول اللہ بالکل ایسے ہی ہے. اور فرمایا جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے نا تو پھر تم کہتی ہو مجھے رب ابراہیم علیہ السلام کی قسم. پھر تم فرمایا مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ تمہاری کیفیت کیا ہے، کہاں کھڑی ہو.